السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت بندوں کے لیے رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا جنہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ آج رات میں غریبوں کی مدد کروں گا، یعنی صدقہ کروں گا۔ جب رات ہوئی تو وہ شخص ایک گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے میں سے ایک شخص نکلا تو وہ شخص صدقہ کا مال اس ہاتھ میں دے کر واپس آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں میں چرچا ہوا کہ کون شخص رات میں آیا تھا اور ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ کا مال دے کر واپس چلا گیا۔ جب اس شخص کو پتہ ہوا تو اس نے پھر قسم کھائی کہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ تو رات ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ شخص ایک دوسرے گھر میں جاتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، دروازے میں سے ہاتھ نکلتا ہے تو وہ شخص صدقہ کا مال اس ہاتھ میں تھما کر واپس آ جاتا ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے، لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، گاؤں میں چرچا ہوتا ہے کہ آج رات پھر ایسے کون شخص آ گیا جو زانی کے ہاتھ میں صدقہ کا مال دے کر واپس چلا گیا۔ زانی یعنی زنا کرنے والا شخص۔ تو وہ شخص بھی تعجب ہوا اور اس نے پھر قسم کھائی کہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ رات ہوئی، جب لوگ سو گئے تو وہ شخص پھر ایسے گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے میں سے شخص نکلا، اس شخص کو صدقہ کا مال دے کر واپس چلا آیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر چرچا ہوا کہ آج رات پھر کوئی ایسا شخص آیا تھا جس نے صدقہ کا مال ایک مالدار کو دے کر واپس چلا گیا۔ مالدار خود پیسے والا ہے لیکن اس کو صدقہ دے کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے چور کو اس لیے صدقہ دلوایا تاکہ وہ اپنی چوری سے، اپنے برے کام سے باز آ جائے، اور میں نے زانی کو، زنا کرنے والے کو اس لیے صدقہ دلایا تاکہ وہ زنا سے توبہ کر لے اور راہ راست پر آ جائے، اور مالدار کو میں نے اس لیے صدقہ دلوایا کہ اس کو دیکھ کر وہ کم از کم صدقہ نکالنے والے بن جائیں، لوگوں کو غریب لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ تو ان تینوں کو میں نے جو صدقہ دلوایا اس کے پیچھے یہ حکمتیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت کس طریقے سے، چاہے وہ گناہ گار بندہ ہو، چاہے وہ نیک بندہ ہو، ہر ایک کے ان رزق کا انتظام فرماتا ہے اور غیبی امداد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رزق سے محروم ہے، ہر شخص کی مدد اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔